آن لائن ریونیو آفس FBR بکھر کے زیر اہتمام انکم ٹیکس ریٹرن فائلنگ آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا۔ آگاہی سیمینار سے کمشنر لینڈ ریونیو ریجنل ٹیکس آفس عظمت حیات رانجھا ملک عثمان اعوان، صدر انجمن تاجران رانا محمد اشرف نے خطاب کیا۔ سیمینار میں تاجران، میڈیا، ضلعی افسران، وکلاء نے شرکت کی۔ رانا محمد اشرف ملک عثمان اعوان، عظمت حیات رانجھا، کمشنر سرگودا ریجن FBR نے خطاب کرتے ہوئے سب سے پہلے تو میں جناب کمشنر آنریبل کمشنر میرے جو RTO سرگودا سے تشریف لائے ہیں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ تو میری اور میری ٹیم کی ریکویسٹ پہ یہاں پہ تشریف لائے اور جو ہمارا سیمینار ہے انکم ٹیکس ریٹرن فائلنگ آگاہی سیمینار، اس میں شرکت کرنے کے لیے مین چیز جو ہمارا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہماری تاجر برادری ہے ان کو ہم ایجوکیٹ کریں کہ کس طرح ٹیکس ریٹرن فائل کی جاتی ہے، اور ٹیکس ریٹرن ہمیشہ ٹائم پہ فائل کریں، کیونکہ آخری تاریخ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 30 سپٹمبر 2022 ہے، اور اس میں بالکل توسیع کی ہماری FBR کی پالیسی ہے کہ اس میں ہم بالکل توسیع نہیں کریں گے، تو وقت پہ اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کروائیں۔ اور میں مشکور ہوں جو میرے رانا اشرف صاحب ہیں، دیگر جو ہمارے عاشق ٹھوکر صاحب، اسلم مغل صاحب تشریف لائے ہیں، باقی آپ میرے ٹیکس پیئر موجود ٹیکس پیئر تشریف لائے ہیں، آپ لوگوں کو شکر گزار ہوں۔ چند ایک گزارشات میں کرنا چاہتا ہوں جو سب سے ضروری ہوتی ہیں کہ آپ جب انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرتے ہیں تو اس میں آپ کچھ چیزیں مطلب اس کو مکمل طور پہ نہیں دیکھتے ہیں۔ جب بھی ٹیکس ریٹرن فائل کریں اس کو مکمل اپنی جو آپ کے ایسٹس ہیں، جو آپ کی ڈکلیریشنز ہیں، جو آپ کی سیلز ہیں، جو آپ کی پرچیزز ہیں، اس کو بالکل اپنا مد نظر رکھ کر کسی پروفیشنل جو آپ کے ٹیکس کے جو کنسلٹنٹ ہیں ان سے اپنی ٹیکس ریٹرن بنوائیں۔ اور یہ جو دکانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی ٹیکس ریٹرن بنا رہے ہیں، ان سے اوائڈ کریں، کیونکہ FBR کا سسٹم اس طرح مکمل طور پہ ایک منسلک ہو چکا ہے، جو ہر چیز ہمارے پاس انفارمیشن اس کی پاس آن ہو رہی ہے۔ اگر آپ کوئی گاڑی خریدتے ہیں، اگر آپ کوئی لینڈ خریدتے ہیں، کوئی بھی آپ پرچیزز کرتے ہیں، خاص کر ڈسٹریبیوٹر لوگ جو ہیں وہ جو بھی پرچیزز کرتے ہیں کسی کمپنی سے جا کے، تو وہ انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جب ہم آپ کی ٹیکس ریٹرنز دیکھتے ہیں اور اس کو میچ کرتے ہیں تو وہ آپ کی سیل جو ہم نے ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر کی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، جو ہمارے پاس انفارمیشن اور ہوتی ہے۔ تو اس پہ جب ظاہر ہے اس میں ہمارے لیے اس میں ایکشن لینا ہماری مجبوری ہوتا ہے، ہم نے اس پہ ایکشن لینا ہے۔ تو وہ آپ جب ٹیکس ریٹرن فائل کریں تو پلیز یہ چیزیں اپنی دیکھ لیا کریں۔ اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں جو اس میں آپ نے ڈکلیئر کرنی ہے۔ اس میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈکلیئر کریں کہ آپ کا مطلب ٹرن اوور کتنا ہے، آپ کا بینک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ خاص کر وہ بھی آپ کی بینک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ میچ کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ پرچیزز ہیں، آپ کی ڈیڈکشن جو آپ اکثر کوئی لینڈ وغیرہ خریدتے ہیں تو آپ کلیم کرتے ہیں ہمارے پاس ڈیڈکشن کہ میں نے یہ میری ڈیڈکشن ہوئی ہے، لیکن ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں آپ اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں، تو اس پہ بھی ایکشن ہوگا، اس پہ بھی ہمارے نوٹس شو کاز ایشو ہوں گے۔ اور شو کاز نوٹس جو ہمارا ایشو ہوتا ہے وہ ہم نے 180 ڈیز کے اندر اس کو ہم نے فائنل کرنا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھ کر ہمارا کوئی نوٹس اگر آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی کمپلائنس کریں، کیونکہ آفیسر مجبور ہے کہ اس نے 180 ڈیز کے اندر اس کیس کو فائنل کرنا ہے۔ اس کے بارے میں میرے آنریبل کمشنر موجود ہیں، یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نوٹس ایشو کیا ہے تو اس کا کیا ہوا، اس میں کتنا ٹیکس جمع ہوا، تو اس کو ہم 180 ڈیز میں فائنلائز کریں گے۔ اگر آپ اس نوٹس کو دیکھتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں کہ چلے بعد میں دیکھیں گے، تو اس چیز کو اوائڈ کریں، اپنے وکیل کے پاس جائیں، ہمارے پاس آئیں، میرے پاس ہے دفتر میں میرے انسپیکٹر موجود ہے، میرا اسٹاف موجود ہے، کسی قسم کی کوئی آپ کو پریشانی ہے تو آپ میرے پاس بلا جھجک آ سکتے ہیں، میرے آفس پہ آ سکتے ہیں، 8 to 4 میں موجود ہوتا ہوں وہاں پہ، جس ٹائم بھی آپ وہاں پہ آئیں گے میں وہاں آپ کو ملوں گا۔ تو وقت بہت کم ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں کمشنر صاحب اور آپ کے درمیان زیادہ حائل رہوں، تو میں حوالے کرتا ہوں اس کو خالد صاحب، یہ رانا صاحب کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ راجہ صاحب جو کہ میرا خیال ہے سرگودا سے ہمارے ڈویژن سے ان کا تعلق ہوگا، کیونکہ رانجھے زیادہ سرگودا میں ہی ہیں، تو یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان کے حالات، سیلاب کے حالات، پریشانی کے حالات، ہمارا یہ مطالبہ ہے پورے ضلع کا
वो पाकिस्तान के ताजरों के साथ हैं कि 31 दिसंबर तक ये डेट ज़रूर बढ़ाई जाए ताकि आपका टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो सके और किसी को भी परेशानी न हो। ये मैं एक मरतबा फिर भरपूर तरीके से पाकिस्तान की ताजिर बरादरी के साथ अज़हार हमदर्दी के तौर पर ये गुजारिश करूँगा कि हमारे लिए 31 दिसंबर तक डेट बढ़ाई जाए। शुक्रिया। करते हैं पाक और बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और अशरफ साहब का उन्होंने इख्तिलाफ का इजहार किया कि निहायत प्यारे और मोहतरम कुलीग मौलाना खालिद साहब, मुझे मोहतरम इंतज़ार साहब नजर आ रहे हैं, तशरीफ आबरी का शुक्रिया। आप सब बिजनेसमैन, मेरे ताजिर हज़रात और जो मुख्तलिफ तंजीमी इदारे या जो भी अंजुमने हैं उनके नुमाइंदगान, आप सबका निहायत अदब के साथ बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने अपने गुनाहों मसरूफियात में से टाइम निकाला और हमारी बात सुनने के लिए है। और मैं ये यहाँ ज़रूर बताता चलूँ कि बुनियादी तौर पर ये बात हमारी नहीं है, ये बात मेरी, आपकी, हम सब की। अगर हम यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की बात करेंगे तो आपकी भी बात है, मेरी बात है, वो हमारी बात है। तो आज हम बेसिकली बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की बात करेंगे और बगैर किसी तामुल के आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ने से पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने निहायत मेहनती और होनहार अफसर उस्मान और उनकी सारी टीम का इतना अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज करने पे। वो बाकी माशाल्लाह ये इनकी पूरी टीम तहसील है और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब इसके हकदार हैं। अच्छा, अब आपको उस्मान साहब ने वजह तौर पे इख्तिसार के साथ बताया कि जो रिटर्न्स फाइलिंग में हम बुनियादी गलतियाँ करते हैं वो क्या है। अच्छा, अब मैं उसका जो दूसरा पहलू रह गया वो मुख्तसरन अर्ज़ करता चलूँ। अब जो मेरे माशाल्लाह काफ़ी यहाँ पे बड़े होनहार, मेहनती और लॉ नोइंग मेरे कोलीग, एक्स कोलीग, मेरे मोहतरम और प्यारे भाई मौजूद हैं। कोई कमी कोताही रह गई होगी तो यकीनन वो उसमें सवाल जवाब के सेशन में मज़ीद उस पर रोशनी डालेंगे कि टैक्स गोशवारा फाइल करना, किन किन हज़रात को टैक्स गोशवारा फाइल करना चाहिए। सबसे पहले तो जो भी पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उन्हें अपने माली साल यानी कि 30 जून 2022 और 23 के लिए अपना गोशवारा फाइल करना 30 सितंबर तक लाजमन है। 30 सितंबर जो कि FBR ने तारीख मुकर्रर की है, हतमी तारीख है। मैं आगे जो राना साहब ने अभी जो अशरफ साहब ने इरशाद फरमाया उस पर भी हम अभी बात करते हैं। दैन जिन्होंने नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल कर ली है, यानी जिन्होंने NTA नंबर हासिल कर ली है, उन्हें भी अपना गोशवारा फाइल करना लाजिम है। नंबर 3 जो 1000 CC है उससे बड़ी गाड़ी के मालिक हैं उन पे अपना गोशवारा फाइल करना लाजिम है। इसी तरह जो 500 गज मुरब्बा अराजी की जो उनकी मलकियती मकान है, अगर उसके वो मालिक हैं तो उन्होंने भी अपना गोशवारा लाजमी फाइल करना है। आगे चलें तो जो हज़रात जिनको सिस्टम जनरेटेड नोटिस मौसूल हुए हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से गोशवारा फाइल करने के लिए, उन्हें भी अपना गोशवारा लाजमन फाइल करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जिन हज़रात को या जिन ऑर्गेनाइजेशंस को अफसरान की तरफ से नोटिस जारी हो चुके हैं उन पर भी लाजिम है कि वो बराए माली साल 2022-23 का गोशवारा 30 सितंबर 2022 तक अपना वो भी फाइल करें। आगे जो हज़रात या जो NPOs हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी
FBR کے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے جو بھی مروجہ قوانین ہیں اس کے تحت ان پہ بھی اپنا گوشوارہ فائل کرنا لازمی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گوشوارہ فائل کرنا لازمی ہے، یعنی گوشوارہ فائل کرنے والے کو عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ فائلر کہتے ہیں۔ جو نہیں فائل کرتا اسے نان فائلر کہتے ہیں۔ اور اگر اجازت دیں تو میں لفظ استعمال کروں کہ موثق دنیا میں اسے ٹیکس چور کہتے ہیں۔ یہ لفظ تھوڑا غیر پارلیمانی ہے، لیکن کیونکہ آج کل آپ بھی پڑھ رہے ہوں گے اخباروں رسالوں میگزین جرائد میں استعمال ہو رہا ہے، پوری موثق دنیا میں لفظ اس کو نان فائلر ہمارے یہاں ہے، ادروائز اس کو مطلب ٹیکس چوری ٹیکس فراڈ کے ذریعے میں آتا ہے۔ اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب سے یہ فیٹف یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یہ نافذ العمل ہوا ہے، فیٹف سے اب جو لوگ میرے اپنا معزز دوست احباب بھائی اور مجھے چند اسٹوڈنٹس بھی نظر آ رہے ہیں وہ ضرور واقف ہوں گے کہ وہ بنیادی طور پہ ایک فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے وہ پوری دنیا میں وائٹ کالر کرائم کی مانیٹرنگ کے لیے ایک ادارہ وجود میں آیا ہے کہ بھائی اگر آپ نے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کرنی ہے وہ ان لینڈ اینڈ ابراڈ تو اس کے کچھ مروجہ قانون ہونے چاہیے، قانون بنائیں اور اس کی SOPs ہو، انہوں سے SOPs سے باہر کوئی چیز ہو تو اس کی سزا ہے۔ اور اسی لیے یہ جو ٹیکس فراڈ یا ٹیکس چور یا جس کو نان فائلر کہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر دوسری بات کی جائے کہ فائلر کو فوائد کیا ہیں، نان فائلر بننا اور مطلب فائلر بننے کے آپ کو فوائد کیا ہیں، اور نان فائلر اگر ہوں جو کہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ نہیں فائل کرتے، کوئی بات نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ مطلب کیا ہوتا ہے، کیا جو فائل کر رہے ہیں ان کو کیا فائدے ہیں، تو ہم نہیں فائل کریں گے تو کیا اس میں مطلب کیا ہو جائے گا۔ اب میں نہایت اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو فائلر اور نان فائلر کے گولڈن ریجیم جو ڈیڈکشن ایٹ سورس ہوتی ہے اس کے غالباً پہلے 64 یا سم تھنگ سیکشنز تھے، وہ جو سارے کے سارے نافذ العمل ہیں اس کو کم کر کے آپ 46 یا اب فیڈرل بورڈ آف ریونیو 26 یا 28 پہ لا رہا ہے۔ ان تمام میں جو فائلر ہے، فائلر اور نان فائلر کے درمیان جو ٹیکس ریٹس ہیں وہ 100% کا ڈفرنٹ ہے، 100% کا ڈفرنس ہے۔ اچھا کیسے ڈفرنس ہے جناب؟ نمبر 1، اب اگر پراپرٹی ہے، پراپرٹی جیسے 236C یا کہ چلے یہ جو کونوٹیشن ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو نکال دیتے ہیں کہ خریدار ہے یا جو مطلب پراپرٹی سیل کر رہا ہے، جو بیچ رہا ہے۔ اب اگر جو خریدار ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اس کے اس وقت اگر ریٹ 2% ہے تو جو بیچنے والا ہے جو سیلر ہے اگر اس کے لیے پہلے ریٹ 4% تھا تو اب انہوں نے بڑھا کے 7% کر دیا ہے۔ گاڑیاں ماشاءاللہ موویبل، یہ تو چلیں مطلب پراپرٹی ہوگی آپ کی اموویبل پراپرٹی ہوگی، اب گاڑیاں خریدتے ہیں، گاڑیاں آپ کی موویبل پراپرٹی، اب گاڑی آپ کی موویبل پراپرٹی ہے۔ اب سر جو چھوٹی گاڑی ہے چلیں اس کا جو ہولڈنگ ٹیکس ہے، مثال کے طور پہ آپ چھوٹی گاڑی لیتے ہیں کہ 25,000 ہے، 50,000 ہے، 75,000 ہے، یہ میں فائلر کے لیے عرض کر رہا ہوں، یا 1,50,000 اگر فائلر کے لیے ہے تو پہلے پھر ڈبل کیا بنا، ڈبل تو 3 لاکھ بنا، یعنی فائلر اگر 1,50,000 دے رہے ہیں تو نان فائلر 3 لاکھ دے رہا تھا، اب انہوں نے 3 گنا بڑھا کے سرکار نے 4.5 لاکھ کر دیا ہے۔ اب اگر 4.5 لاکھ، اب سرکار کی اس میں بتائیں، سرکار کی اس میں آپ کو منشا کیا نظر آ رہی ہے ان تمام باتوں میں کہ ریٹ جو پہلے 100% کا ڈفرنس تھا اب وہ 300% کی طرف جا رہے ہیں، ان سرٹن کیسز وہ 500-700% اوپر جا رہے ہیں کہ سرکار سر روڈ بریکر کریٹ کر رہی ہے، روڈ بریکر لگا رہی ہے کہ قدم قدم پہ روکا جائے، نان فائلنگ کو اسٹرکٹلی اسٹرینجنٹلی ڈسکریج کیا جائے کہ نان فائلنگ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اچھا کیوں نہیں ہے؟ میں اس کی مثال آپ کو اپنے طور پہ دیتا ہوں۔ اب میرا ٹیکس جو مجھے مطلب ماہانہ تنخواہ حکومت پاکستان دیتی ہے وہ اس میں سے میرا ٹیکس
डिडक्शन एट सोर्स पहले कट जाता है, यानी सरकार मेरा टैक्स काट के मुझे जो मतलब तनख्वाह है, यानी मैं जिस भी स्लैब में फॉल कर रहा हूँ, जितनी भी मेरी सैलरी है उसके मुताबिक उन्होंने जो भी 3, 4, 5 स्लैब बनाए हैं, मेरा वो टैक्स काट मेरे बशमूल मेरे कुलीग जो भी मुलाजमत कर रहे हैं, जो भी मेरी कुलीग दोस्त है बाप भाई खड़े हैं, सबका टैक्स कट के उनको सैलरी मिल रही है। अब अगर उनको टैक्स काट के सैलरी मिल रही है तो मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ आपकी गोश गुजार ये अर्ज करूँगा कि जो भुगला हजरात हैं या मेरे जो कुलीग को यकीनन मुझसे कानून बेहतर जानते हैं, उनसे पूछेंगे जो मेरा टैक्स सालाना बनता है इस वक्त 23-24 साल हुकूमत पाकिस्तान की खिदमत करते हुए, मुझे मतलब इतनी मेरी सर्विस लेंथ ऑफ सर्विस हो रही है, वो यकीन माने किसी भी बड़े कारोबारी जो बिजनेसमैन हैं या बिजनेस हैं उनसे महाज ज़्यादा बनता है। अब ये मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, वो डिडक्शन एट सोर्स है, वो सरकार ने काट के मुझे तनख्वाह देनी है, मतलब उसमें मेरी पसंद नापसंद शामिल नहीं है, लेकिन आपकी पसंद शामिल है। अच्छा, कैसे शामिल है सर? वो इसलिए शामिल है कि आपके लिए तो सरकार ने सेल्फ असेसमेंट स्कीम आज से नहीं कई दहाइयों से नाफुजुल अमल है कि जिसमें आप जो डिक्लेयर करेंगे अपनी आमदनी, जो उस पर एसेट्स देंगे, अगर आप उसको बोनाफाइडली डिक्लेयर करेंगे, मैं जोर दूंगा बोनाफाइडली डिक्लेयर करेंगे, तो हम उसको तस्लीम कर लेंगे। 120 सेक्शन 120 में आपकी वो डीम्ड असेसमेंट होगी। अब एक बात मैं दरमियान में करना भूल गया कि हमारे लिए जो सरकारी मुलाजिम है उनके लिए टैक्स एग्जम्पशन इस वक्त 6 लाख है। अगर 6 लाख से ऊपर आपकी तनख्वाह जितनी जाएगी वो मुख्तलिफ स्लैब में के मुताबिक डिडक्शन होगी, और बिजनेसमैन के लिए 4 लाख, यानी 4 लाख से कम होगा तो फिर जीरो टैक्स है, ऊपर होगा तो वो। अब 4 लाख से ऊपर तो इस हाउस में जितने मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्त भाई बैठे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला का आप सब पे करम है, फजल है, नज़र आ रहा है कि 4 लाख से कम आमदन हो। तो जितनी आमदन आप समझते हैं कि आपकी बोनाफाइडली है और वो कमंजरेट कर रही है आपके लाइफ स्टाइल के साथ, आपको वो डिक्लेयर करनी चाहिए। अच्छा, क्यों डिक्लेयर करनी चाहिए वो मैं चंद गुज़ारिशात करूँगा इस उम्मीद के साथ कि वो आप उस पर गौर भी करेंगे और आपकी समझ में भी आ जाएगा। अब पहली बात तो ये है कि अगर आप मुझे शामिल करें, जैसे मैंने जिक्र अपने आप अपने कुलीग वो जो इस वक्त यूनिफॉर्म में माशाल्लाह आपको नज़र आ रहे हैं स्मार्ट यूनिफॉर्म में, तो हमारी तो सैलरी कट रही है, डिडक्शन एट सोर्स विदहोल्डिंग रिजीम है। अब हम लोग बशमूल हम सब पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान IMF में के पैकेज में है। अब IMF के अगर पैकेज में है तो सर IMF को हर क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग जो होती है, जैसे अब सितंबर क्वार्टर है, एंड में जाके हमने उनको तमाम फिगर हुकूमत पाकिस्तान वज़ारत ख़जाना ने उनको जाके तमाम फिगर देने होते हैं। इस वक्त एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इस वक्त जो टोटल टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान के वो हम कहते हैं 2.7 मिलियन है, यानी 27 लाख है। बाहर की दुनिया का मानना है कि नहीं 22 लाख है, 24 लाख है, आपकी बात पे वजन नहीं है ये। अब मान लिया जाए चले कि जो हम कह रहे हैं वो ही ठीक है कि 27 लाख है। अब 27 लाख में 15 लाख तो सरकारी मुलाजिम बन रहे हैं, यानी जिनका विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो रहा है। अब अगर उनको निकाल लिया जाए तो पीछे आप लोग जितने हमारे मुअज़्ज़ज़ीन पूरे मुल्क की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, सिर्फ 1 मिलियन यानी 10 लाख बंदे हैं। अब ये रेशियो शर्मनाक हद तक कम है। इसलिए कम है कि मुझे बताएं जिस मुल्क की आबादी 22 करोड़ या 24 करोड़ हो, वहाँ के टैक्स पेयर ही 24 लाख हो, तो क्या 24 लाख लोग पूरे 24 करोड़ आवाम का बोझ सहारेंगे? कभी भी नहीं सहारेंगे। अब वो स्टेज आ गई है, मैं आपको अर्ज करूँ कि डिफाइनिंग मूवमेंट है। अब अगर आप मुल्क के लिए अपने जो आपके टैक्स मैटर्स हैं आप उनको डिक्लेयर करके वॉलंटरी कंप्लायंस नहीं करेंगे तो हम आपको गुजारिश करेंगे
آپ کے بزنس کے معاملات سامنے رکھ کے تھوڑی سختی کے ساتھ کہ مہربانی کریں جناب مطلب قومی خزانے میں آپ اپنا حصہ ڈالیں. اچھا اس کی کیا شرط ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے. آپ ماشاءاللہ اپنے ڈیلی لین دین میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھریلو معاملات میں، آج کل پوری دنیا میں ای سسٹم ہے، ای بینکنگ چل رہا ہے. آپ ڈیبٹ کریڈٹ ویزا کارڈ اے ٹی ایم کارڈ اسکریچ کرتے ہیں. بچے آپ کے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کی فیس آپ ادا کرتے ہیں. آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہ مشین چلتی ہے، وہ مشین آپ کو نکال کے رسید دیتی ہے. جی اب آپ فورن ٹریول کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اگر باہر نہیں جاتے تو ملک کے اندر جاتے ہیں. دین موویبل اموویبل پراپرٹی لیتے ہیں، لین دین کرتے ہیں. کیونکہ اب اللہ نہ کرے غاروں میں رہنے کا زمانہ تو نہیں ہے. لوگ ترقی یافتہ معاشرے میں لوگ کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اکانومی حرکت کرتی ہے. پوری دنیا کی اکانومی کا تھم رول ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چلتی ہے. تو اس میں عرض یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے کارڈ اسکریچ کیا، آپ نے جیسے ہی کوئی بزنس ایکٹیویٹی کی، آپ اسی وقت فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سسٹم میں آ گئے. اب وہ زمانہ گیا ہے کہ عثمان غنی صاحب کو میں کہوں گا کہ باہر جاؤ مارکیٹ میں سروے کرو کہ میرے یہ بھائی کتنا ٹیکس دے رہے ہیں، ان کی دکان کو جم کے انسپیکٹر صاحب کو لوگ وہ شام کو آ کے بتائیں. اب تو ان کے کہنے سے پہلے تمام معاملات میرے پاس میرے سسٹم میں موجود ہوتے ہیں. کیسے موجود ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اس وقت جتنے بھی قومی ادارے ہیں ان کے ساتھ انٹرلنکڈ ہیں. نادرا کے ساتھ ہم انٹرلنکڈ ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ ہم انٹرلنکڈ ہیں، نیب، ایف آئی اے، آئی بی، ہر طرف فلو آف انفارمیشن ہے. آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے، جیسی مشین نے کلک کرنا ہے، آپ نے گھر بعد میں آنا ہے، ہمارے پاس آپ کا ڈیٹا جو ڈیٹا بینک ہے اس میں آپ کی انفارمیشن پہلے آ جانی ہے. سو اور اس میں شرط یہ ہے کہ ہمارا جو ایکشن ہے، جو ایک لافل ایکشن ہے، جو آفیسر نے انیشیٹ کرنا ہے، اب اگر وہ دیر کر رہا ہے، وہ آپ تک ابھی تک نہیں پہنچ پا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. یعنی اب بے خبری کا زمانہ نہیں ہے. انفارمیشن کا ڈیٹا بینک آپ کی سوچ سے وسیع ہے. یعنی ماشاءاللہ میں اگر کر رہا ہوں، یہ کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، کلک ہو رہی ہے تو ساتھ ہی ڈیٹا بینک میں ڈیٹا آ رہا ہے. ہم سب کا بشمول میرے آپ کے، ہم سب کا ڈیٹا بینک میں آ رہا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو خود ڈیٹا ڈیزیمریٹ کر رہا ہے. وہ تمام رسپیکٹیو جو بھی متعلقہ ٹیکس کے دفاتر ہیں ان کو ڈیٹا خود بھیج رہا ہے کہ اس مہینے کتنی تو رجسٹری ہوئی ہے، یہ سیل پرچیز ہوئی ہے، آپ نے کس کس سے کیا کیا پوچھا ہے، اتنی بے نامی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اتنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں پیسہ ہے، اس اکاؤنٹ میں یہ کریڈٹ ہوا ہے، یہ ڈیبٹ ہوا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں اس پہ، یہ موویبل یہ اموویبل ایسٹس کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، اس میں آپ نے کس حد تک کیا پوچھا. ڈیٹا سارا موجود ہے. نمبر 1. نمبر 2 دین ٹارگٹس بھی ہیں. کوئی جو میں نے سٹارٹ میں فیکٹر کا ذکر کیا کہ اب اگر 24 لاکھ لوگ 24 کروڑ کا بوجھ اٹھائیں تو سر پاکستان سے تو اب بنگلہ دیش اور سری لنکا بھی آگے نکل گیا. یعنی بنگلہ دیش 1971 میں پاکستان سے مارز وجود میں آیا تھا. خود پڑھے آپ تو ماشاءاللہ میرے سامنے یہ اسٹوڈنٹس بڑے ہونہار طالب علم بیٹھے ہیں، اور آج کل تو گوگل نے اسمارٹ فون نے زندگی آسان کر دی ہے. گوگل سرچ کریں جو میں بات کر رہا ہوں، آپ کو مطلب ماشاءاللہ اسی وقت وہ آن اے سنگل کلک وہ بتا دے گا کہ ان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کیا ہے، ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کیا ہے. پاکستان خیر سے ان چند ممالک میں شامل ہے جن کا جی ڈی پی ریشو شرمناک حد تک کم ہے، یعنی سنگل ڈیجٹ میں ہے. اس وقت آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہم کلیم کرتے ہیں 11-12% ہے، جو کہ وہ بھی بہت لوویسٹ آف دا لو ہے، لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا 7 to 9% ہے، اس سے اوپر آپ کا نہیں ہے. یعنی وہی بات کہ 24 کروڑ میں سے 24 لاکھ حضرات جو ہیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ 15 لاکھ 1.5 ملین تو آپ کا ڈیڈکشن اینڈ سورس آپ کے جو ملازم ہیں ان کا ٹیکس آ رہا ہے. ادر دین دیٹ آپ کے جو ٹیکس پے جنرل ٹیکس پیئرز ہیں وہ 1 ملین سے زیادہ نہیں ہے.
سو یہ ایک باعث تشویش ہے میرے آپ کے لیے, ہم سب کے لیے. اور دین اب میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ اب تو ڈیٹا نیٹ ورکنگ کا دور ہے, مطلب سسٹم کی انٹیگریشن ہو گئی ہے. آپ پوری دنیا میں جائیں, جو میرے دوست بھائی حضرات بیرونی ممالک کا سفر کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ پوری دنیا میں سر اس وقت کیش ٹرانزیکشنز کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. پوری دنیا ناپسند کرتی ہے کیش کی اکانومی کو کہ آپ ٹرانزیکشن میں کیش استعمال کریں. وہ کہتے ہیں ای بینکنگ ہو, کارڈ یوز کریں. کیوں یوز کریں کہ سسٹم میں آنا مجبوری ہے, آپ کی سسٹم میں سب کو لایا جائے. چلیں اس کی مثال لیتے ہیں. آپ یورپ میں جائیں, آپ کینیڈا میں جائیں. میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ یورپ ایک علیحدہ خطہ ہے, امریکہ ایک علیحدہ خطہ ہے, کینیڈا ایک علیحدہ خطہ ہے. ہر جگہ جائیں وہاں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 35 to 45% ہے. آپ کا اراؤنڈ 50% تو ٹیکس کٹ جاتا ہے. دین جو باقی 50% ہے اس میں 25% وہ جتنے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں انہوں نے مورگیجز کی ہوتی ہیں, انہوں نے ہر چیز وہ اپنی جتنی بھی سہولیات ہے وہ کریڈٹ پہ لے رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس تو پیچھے بچتا 25% ہے. پاکستان تو ٹیکس ہیون ہے, پاکستان میں تو ٹیکس ہے ہی نہیں. کیوں ٹیکس نہیں ہے کہ پاکستان میں اس لیے کہ ٹیکس کے جو قوانین ہیں وہ نہایت نرم ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ نان کمپلائنس جو ہے وہ نان کمپلائنس اس خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب حکومت کے لیے ریاست کو سنبھالنا, اس کا بوجھ سہارنا ناممکن ہو گیا ہے. اب میں اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. اس وقت پورے ملک کو ایک ناگہانی اور خدائی آفت کا سامنا ہے سیلاب کی شکل میں. سب کو پتہ ہے اخباروں میں ماشاءاللہ میرے تمام دوست بھائی پڑھتے ہوں گے. اب مجھے بتائیں کہ 3.5 کروڑ سے لے کے 5 کروڑ تک کی آبادی جو کہ ایک نہایت محتاط اندازے کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اندازہ ہوا ہے جو غیر ملکی مبصرین ہیں وہ انہوں نے لگایا ہے. وہ ان کے رائے پہ دنیا زیادہ ان کو کریڈیبل سمجھتی ہے بنسبت ہمارے اندازوں کو. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت 3.5 کروڑ سے 5 کروڑ کے جو آبادی ہے وہ سیلاب سے شدید متاثر ہے, اس حد تک کہ جو اللہ معاف کرے دینے والا ہاتھ تھا وہ لینے والا ہاتھ بن گیا. اب مجھے بتائیں ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ اللہ نہ کرے کیا ہم کو نعوذ باللہ خدا کوئی مطلب اسپیشل مخلوق ہے؟ صرف یہ کہ وی آر بلیسڈ پیپل, اللہ کا ہم پہ کرم ہے, ہم بچ گئے, وہ خدائی عذاب کے زیر عذاب آ گئے. نمبر 1. نمبر 2 مجھے بتائیں کہ اب ریاست تو ماں ہوتی ہے سر. آپ ریاست ہیں, میں ریاست ہوں. میں یہاں آپ کے پاس اگر بات کر رہا ہوں تو ریاست کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ریاست کیا ہے؟ ریاست کسی خلائی مخلوق کا نام نہیں ہے, آپ بھی ریاست ہیں. یعنی اگر جس درخت پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹنا شروع کر دیں, اسی کی شاخوں کو, تو درخت تو گر جائے گا اور اب درخت گرنے والا ہو گیا. اب یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. اچھا, اب آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے, آئی ایم ایف پہ آ جاتے ہیں. آئی ایم ایف کو آپ نے جتنی بھی پلیجز دی ہیں, جو بھی انہوں نے کنڈیشنز لگائی ہیں, اس پہ ہم سب بحث کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, لیکن باوجود تمام قربانیوں کے آئی ایم ایف نے آپ کو دیا کیا ہے؟ آئی ایم ایف نے صرف آپ کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر دیے ہیں, جو کہ جسٹ پینٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو کوارٹرلی پلیجز ہیں جو دنیا کو آپ نے دینی ہوتی ہے, جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں سر, وہ کم از کم 2.5 سے 4 ارب ڈالر کے لگ بھگ آپ کا بنتا ہے, جو آپ نے ہر 3 ماہ بعد دینا ہوتا ہے, جو ہم 47 سے اب تک قرضے لے چکے ہیں. اور پھر آپ اخباروں میں سنتے ہیں کہ جی پاکستان اللہ معاذ کے ڈیفالٹ, سری لنکا, یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. اب وہ دیکھیں, پاکستان اللہ نہ کرے پاکستان سری لنکا جیسا ملک نہیں ہے. پاکستان دنیا کی 7واں یا 8واں آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک, 5واں یا 6واں نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, لیکن کسی بھی ملک کو معاشی لحاظ سے کریڈیبل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو فورن ریزروائرز جو ہیں, وہ کہتے ہیں جو فورن ریزروائرز ہیں اس کے پاس کم از کم 10 ارب ڈالر تو ضرور ہونے چاہیے. دنیا تب مانے گی کہ اب یہ ملک اس قابل ہے کہ یہ اپنے معاملات کو احسن طریقے سے چلا سکتا ہے.
سر آج سے 1.5-2 مہینہ پہلے پڑھیے گا, گوگل سرچ کیجیے گا, پاکستان کے پاس فورن ریزروز, یہ میں فورن ریزرو, جینوئن فورن ریزرو دنیا وہ مانتی ہے کہ جو پیسہ آپ کے کمرشل بینکوں کے پاس پڑا ہوا ہے اس کو نکالو, اس کو نکال کر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی فگرز ہے اس پہ ریلائی کرو. ہمارے پاس اگر آپ آئیں تو ہمیں وہ بتائیں, ہم کمرشل پیسہ بھی شامل کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے اسٹیٹس پہ ریلائی نہیں کرتے. وہ ہمارے پاس 750 سے 900 ارب رہ گیا تھا, ہم سنگل ڈیجٹ میں آ گئے تھے. اب بتائیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فائدہ نہیں ہے, لیکن کیا فائدہ ہے وہ میں آپ کے حضور عرض کرتا ہوں. چلے 1 ارب 17 کروڑ ڈالر ملا, آپ کے فورن ریزروائر وقتی طور پہ ڈبل ڈیجٹ میں آئے. 10 ارب ڈالر کا جو مطلب ہدف ہے انسا ایک دفعہ ایکسیڈ کیا. ساتھ کیا ہوا کہ اب آئی ایم ایف کا ٹھپر لگ گیا ہے, یعنی کہ جی یہ ملک اس کا بھلا ہے کہ قرضے واپس کر سکے گا, تو آپ کو جو ورلڈ بینک ہے وہ بھی قرضہ دے دے گا. آپ کو سعودیہ نے 2 سے 3 ارب ڈالر جو تھے انہوں نے ڈیفر کیے ہیں کہ ہم 3 ماہ, آپ نے 30-31 اگست تک سعودیہ نے مملکت پاکستان سے 3 ارب ڈالر ہم ان کو واپس کرنے کے پابند تھے کہ ہم نے ان کا قرضہ لیا ہوا تھا. تو ظاہر ہے جس سے قرض لیا جائے وہ قرض مانتا ہے پھر اپنا, اور اس کو قرض دینا ہوتا ہے. تو انہوں نے ڈیفر کیا کہ ہم 3 ماہ آپ سے قرضہ نہیں لیتے, یعنی آپ اپنے اکاؤنٹ میں وہ ڈالر شو کر سکتے ہیں. اب آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ, اسی طرح چائنا نے قرضہ ڈیفر کیا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میں آپ ہم سب کو اس صورتحال کا ادراک نہیں ہوگا کہ جو مانگے تانگے والا ملک ہو یا مانگے تانگے والا گھر ہو وہ کب تک اپنا گزارا کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس قوم کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. حقیقت تو سر یہی ہے. اچھا اب پھر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ڈالر کنٹرول میں نہیں آ رہا. آپ کی بات بالکل بجائے, یہ بڑی ایک مطلب قابل غور مطلب صورتحال ہے, لیکن کیا ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ڈالر ہے کیا, یہ اور ڈالر کنٹرول میں نہیں آ رہا, تو پھر ڈالر کو کیا پر لگے ہیں. ڈالر تو امریکہ میں ہمیں کیا اثر پڑ رہا ہے, ہمارا ڈالر سے کیا لینا دینا, ہم تو روپے میں ایکسچینج کرتے ہیں. سر ڈالر اس لیے ڈالر ہے کہ ڈالر امریکہ کی کرنسی دنیا کی اسٹرانگسٹ ترین کرنسی ہے. اچھا کیوں اسٹرانگسٹ ترین کرنسی ہے؟ کیونکہ آپ نے تیل تو باہر سے لینا ہوتا ہے, کوکنگ آئل باہر سے لینا ہوتا ہے, اور ایڈیبل آئٹمز باہر سے منگوانا ہوتا ہے. اس وقت آپ کا جو امپورٹ بل ہے وہ کہیں 40 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا ہے, اور جو آپ کی ایکسپورٹس ہیں وہ خطرناک حد تک 14-15 ارب پہ آ چکی ہیں, 14-15 ارب روپے پہ, اور جو آپ کی امپورٹس ہیں وہ اس وقت 40 ارب روپے پہ ہیں. سو جو کہ الٹ ہونا چاہیے تھا, ایکسپورٹ زیادہ ہونی چاہیے تھی, امپورٹس کم ہونی چاہیے تھی, یا کم از کم 50% کا بیلنس ہوتا, یعنی جس کو وہ سادہ الفاظ میں کہتے ہیں کہ چادر دے کے پاؤں پھیلائیں. اب بات ہو رہی تھی ڈالر کی. اب اگر امریکہ میں بھی جائیں, جو میرے دوست احباب بھائی جن کو کچھ اگر نالج ہو, یا ان کے عزیز دوست رشتہ دار وہاں پہ ہوں, یا انہوں نے کی پڑھا ہو, دیکھیں امریکہ نے اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ دوسری بار انٹرسٹ ریٹ کو ریوائز کیا ہے. اچھا ریوائز کیوں کیا ہے؟ کیونکہ امریکہ میں پہلی دفعہ انفلیشن افراط زر ڈبل ڈیجٹ سے کراس کر گئی ہے, یعنی مہنگائی وہاں بھی پھر سوچے کتنی مہنگائی ہے. آپ میں سے میرے دو دوست احباب بھائی جن کے رشتہ دار عزیز اگر یورپ میں ہیں تو ان سے مہربانی کر کے ضرور پوچھیے گا کہ وہ اس کو تو ہم کہتے ہیں جو باہر چلا گیا اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ شاید وہ جنت میں چلا گیا, کہ آج کل وہاں کیا حالات ہیں. اب باہر سے برا چلے یورپ لے لیتے ہیں, یورپ کے بڑے ملک کیا ہیں جی, یورپ میں سب سے بڑا ملک کو ہم کہتے ہیں انگلستان, برطانیہ, یو کے, جس سے ہم بھی آزاد ہوئے ہیں وہ ہے جی, اور جی فرانس ہے, جرمنی ہے, اٹلی ہے, اسپین ہے. اب یورپ کے سرخیل ممالک تو یہی ہے نا سر, سب میں گوگل سرچ کیجئے گا, سب میں اس وقت جو انفلیشن ہے وہ ڈبل ڈیجٹ سے زیادہ ہے, اور وہ کہتے ہیں تاریخ کی بلند ترین مہنگائی کے دور سے گزرے جو 40 سال میں یہ ویو نہیں ہے. نمبر 2,
اس کے بعد آ جائے گلف اسٹیٹ پہ. اب گلف اسٹیٹ میں کیا ہے جناب؟ گلف اسٹیٹ میں سارے جو آپ کے یہ مڈ ایسٹ کنٹریز ہیں، یعنی جن کو ہم سیف ہیون سمجھتے تھے کہ بھائی ہماری لیبر جو ہے وہ پاکستان زندہ باد، وہ جو باہر جائے گی تو وہ ارننگ ہے، وہ فورن ریمیٹنس باہر بھیجیں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بنگالی یا انڈین ان کو قبول کر لیں گے مینول لیبر کے لیے، یعنی کہ وہ کام جو وہ خود نہیں کرتے، جو ہاتھ سے کرنے والے کام ہیں، ہم اس کے لیے پاکستانی کو نہیں بلائیں گے. یعنی مڈل ایسٹ نے لکھ کے دے دیا کہ ہم نے آپ کے جو لیبر ہے اب اس کو ویزا نہیں دینا. ویزا تو پہلے مطلب ویزا دے کے ورک پرمٹ دیتے ہیں یا ریزیڈنٹ ویزا دیتے ہیں، ادروائز حقوق تو وہاں پہ ہیں ہی نہیں. یعنی ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا، ہمارے پاس بنگالی آ جائے یا جو یہ انڈینز ہیں وہ آ جائیں. اب جب یہ والی صورتحال ساری بن رہی ہے جو میں نے آپ کے گوشت گزار کی ہے، پھر مجھے خود آپ بتائیں کہ پاکستان کدھر جائے گا. اب 2 ادارے بڑے اہم ہیں. نمبر 1 دیکھیں، ایک تو افواج پاکستان ہے، وہ ماشاءاللہ ہماری یا ریاست پاکستان کی سرحدوں کی محافظ ہے. وہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں. نمبر 2 سب سے بڑی قربانی جان کی قربانی ہوتی ہے، شہادت نوش کرتے ہیں، اور کس کے لیے؟ ریاست کے لیے. دوسری آپ کی جو شرح ہے وہ آپ کی اکانومی ہے. گھر ہمیشہ معیشت سے چلتا ہے، اکانومی کو درست کرنے سے چلتا ہے. اگر اکانومی کی سمت درست نہیں ہوگی تو کبھی بھی وہ ملک دنیا میں ترقی کر ہی نہیں سکتا. آپ بتائیں کہ جس ملک میں آپ کی جو کرنسی ہے اس کی جو جس تناسب سے ڈیویلیویشن ہو رہی ہے، نمبر 1 جس تناسب سے ڈالر بڑھ رہا ہے، ڈالر کے بڑھنے میں اس وقت میرا صرف اور صرف آپ سے پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ڈالر بڑھتا ہے تو ڈالر کی وجہ سے صرف ایک پاکستانی روپیہ نہیں گرتا، دنیا کی ساری کرنسی گرتی ہیں، سب پہ اثر پڑا ڈالر کا. لیکن ہم چونکہ اتنے زیادہ ولنریبل ہیں، اتنے زیادہ کمزور ہیں کہ اگر ہوا کا ہلکا سا جھونکا بھی قریب سے گزر جائے تو ہم اس سے بھی لرز جاتے ہیں. ہماری کنڈیشن یہ ہے، ادروائز متاثر سارے ہوئے ہیں اس وقت. جو اگر آپ سرچ کریں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے تو اس وقت شاید جو انڈین روپی ہے وہ بھی غالباً اپنا وہ بھی مطلب 1.5 یا 2.25 ڈالر کے برابر ہے. پہلے وہ کم تھا. بنگالی بھی ہیں اس وقت، جو بنگلہ دیش میں بھی ان کے بھی فورن ریزروائرز ہیں، وہ بھی خطرناک حد تک تیزی سے نیچے آ رہے ہیں. انہوں نے بھی IMF کے لیے نیگوسیشن یا پروگرام لینے کے لیے کام شروع کیا. لیکن جتنے ممالک ہیں وہاں پہ ٹیکس ٹو GDP ریشو آپ سے 4 گنا زیادہ ہے. اگر ہم خود اپنے گھر کے معاملات درست نہیں کریں گے تو بتائیں باہر والے کیوں آگے ہمارے معاملات درست کریں؟ انہیں کیا پڑی ہے کہ مطلب اس ملک کو ٹھیک کرے؟ اور جو پھر بتائیں قرضہ دیتا ہے وہ تو اپنی شرائط پہ قرضہ دیتا ہے. اور ڈیفائننگ موومنٹ کس لیے ہے؟ اب ریاست کیا کرے؟ ریاست کے پاس جو وسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب ریاست کو اس وقت سب سے بڑے بحران، سب سے بڑی خدائی آفت کا سیلاب کی صورت میں سامنے ہے. ریاست کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ان کو چھت مہیا کرے، ان کے لیے خوراک کا بندوبست کرے، خوراک اور رسد کا بندوبست کرے، اور ان کو ایک مضبوط نہ صحیح تو ایٹ لیسٹ ایک توانا زندگی کی ضمانت دے. وہ میں نے آپ نے ہم سب نے کرنی ہے سر، اپنی بروقت ٹیکس ادائیگی کی شکل میں. نمبر 1. نمبر 2 وہی بات کہ جو نظام کی کمزوریاں تھیں، میں آپ کو یہ بات نہایت ادب کے ساتھ عرض کروں کہ وہ کافی حد تک ہم نے اس پہ قابو پا لیا ہے، کافی حد تک قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ ضرور ہوگا کہ ہم سوال تو ضرور کریں گے. جب سوال کریں گے تو یقیناً دیکھیں ہمارا جو سوال ہوتا ہے معیشت کے بارے میں وہ 2 + 2 4 ہوتا ہے. جو ایکٹیویٹی ہو چکی ہوتی، جو کلوزڈ اینڈ شٹ ٹرانزیکشن ہوتی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیونکہ 2 + 2 نہ تو 5 ہوگا نہ 3 ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب اس پہ وہ سوال کرنے میں ہمارے جتنے بھی متعلقہ افسران ہیں وہ کب تک کس پیس سے اس کو پروسیس کر کے آپ تک نوٹس کی شکل میں، قانونی نوٹس کی شکل میں پہنچتے ہیں.
لیکن ہماری یہ نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ سب ظاہر ہے اپنے قانونی اور مالیاتی امور کے آپ سب نگہبان بھی ہیں، ان کو چلا بھی رہے ہیں، آپ مہربانی کریں جس کے ذمہ جو واجب الادا ٹیکس ہے آپ اس کے مطابق اپنا گوشوارہ بھریں۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمارے درمیان اعتماد کا فقدان ہے تو آپ کو یقین مانے آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم بھی آپ میں سے ہیں اور ہمیں بھی آپ کی بہتری اور بھلائی اتنی ہی عزیز ہے جتنی آپ کو عزیز ہے اپنے وطن اور اپنی ریاست کی بھلائی، کیونکہ ریاست ہے تو میں اور آپ ہیں۔ خاکم بدہان اللہ نہ کرے اگر ریاست، جبکہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے ریاست کا اس وقت خطرے میں ہے، ریاست کے پاس پراپر ریسورسز نہیں ہیں، ریاست کی جو مین سٹرینتھ ہے، جو اس کا مین ریسورس بیسڈ ہے وہ تو آپ لوگ ہیں۔ آپ سے مراد تمام مجموعی خود اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا اگر مجھ پہ فضل ہے، اللہ نے مجھ پہ میرے کنبے پہ کرم کیا ہوا ہے، مجھے عزت دی ہوئی ہے، باعزت روزگار دیا ہوا ہے اور میں اتنا کما رہا ہوں کہ اس میں سے میں اتنا ریاست کو دوں۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، اب ریاست کیا ہے، آپ کیوں دیتے ہیں؟ ایک سوال یہ بھی آتا ہے جی میں اگر ٹیکس دوں تو میرا ٹیکس جاتا کدھر ہے؟ اب دیکھیں میں اگر آپ کے پاس آیا ہوں باہر نکلوں گا تو مجھے آپ کو ہم سب کو سڑک چاہیے، سڑک تو آپ کے سامنے موجود، سڑک ہے ٹوٹی پھوٹی سڑک ہوگی، خدا نہ خواستہ آپ کو 19-20 ہو جائے تو یقیناً فوراً بھاگیں گے، میں جا کے جو محکمہ اس کے لیے بنا ہوا ہے جسے ہم پولیس کہتے ہیں رپورٹ درج کراؤں گا، میری دادر جو گزارشات اس طرح کی ہوں گی یہ اگر مجھے ہر مہینے بھجوائیں گے تو میں آپ سے کمٹ کرتا ہوں کہ میں ان کی سفارشات کو مانوں گا، نمبر 1۔ نمبر 2 میں آپ کو یہ اس بات کی بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ دیکھیں جو گوشوارے ہیں وہ تو آپ کے سیلف اسیسمنٹ اسکیم میں ڈیمڈ انکم جو آپ نے ڈکلیئر کی، جو اس پہ ڈیو اینڈ فیئر اماؤنٹ آف ٹیکس ہے وہ آپ نے کمٹ کیا، آپ نے ادا کیا، تو وہ آپ کی جو مطلب گوشوارے کی حد تک ٹرانزیکشن ہے وہ فائنلٹی اٹین کر گئی۔ پھر اس کو کمشنر نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے 177 میں آڈٹ کے لیے۔ آڈٹ تب ہوتا ہے کہ بھئی اگر اس میں کہیں وہ دیکھ رہا ہے کہ جو ریزلٹس ہیں وہ مس میچ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ ہم پوری بھرپور کوشش کریں گے کہ میرٹ اینڈ اونلی میرٹ کے مطابق جو آڈٹ ہے اس کو میرٹ کے مطابق سلیکشن کی جائے، کسی کے ساتھ زیادتی کا عنصر نہ ہو۔ جتنی بھی آپ کی مطلب ڈسٹرکٹ بکھر اس کی تحصیلیں ہیں ہم تمام میں خصوصی طور پہ سلیکشن آف آڈٹ کو میرٹ کے مطابق کریں۔ ہاں اس کے باوجود اگر آپ کی مزید کوئی آراء ہیں، آپ آنا چاہیں تو ضرور تشریف لائیں، آپ کے لیے دفتر کے دروازے بھی کھلے ہیں، دل کے دروازے بھی کھلے ہیں، اور اگر آپ فون پہ بات کرنا چاہیں دوری یا سفر کی مجبوری کی وجہ سے تو ضرور فون پہ بات کریں، کیونکہ جو ملاقات یا بات ہوتی ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 75% آف ریزولوشن آف پرابلم ہوتا ہے، مسئلے کا حل اسی میں ہوتا ہے، اسی میں پنا ہوتا ہے۔ سو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے جہاں تک ہم آپ کے لیے دیکھیں سہولت کریٹ کرنے کے لیے ہیں، ہم پرابلم سالور ہے، پرابلم کریٹر نہیں ہے، پرابلم کو آپ نے خود کریٹ کرنی ہے ڈیفائنس میں جا کے نہایت ادب کے ساتھ۔ اگر آپ حکومت پاکستان ریاست کے لیے آپ سنجیدہ ہیں، اس وقت ملک کے جو معروضی طور پہ آپ اگر مطلب بڑے اسپیکٹرم پہ بڑی پکچر پہ دیکھیں پاکستان کے حالات کیا چل رہے ہیں، تو ریاست پاکستان آپ خود مجھ سے بہتر سمجھ جائیں گے کہ ہمیں اس وقت خود آگے بڑھ کے ریاست کا ہاتھ بٹانا ہے۔ اگر آپ ریاست کا ہاتھ بٹائیں گے 30 ستمبر کو ہمیں اچھے ریزلٹس ملتے ہیں تو یقین مانیں ہم آپ کے ساتھ بھرپور حد تک جتنی فیسیلیٹیشن ہے وہ ہمارا فرض ہے، وہ ڈیوٹی ہے ہماری، میرا افسر اسی لیے بیٹھا ہے، اس کی پوری ٹیم، ہم آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی سہولیات جو ہیں وہ ان کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ آپ کے ذمہ جو ایڈوانس ٹیکس ہے، جو کرنٹ کی کلیکشن ہوتی ہے یا جو ایریئرز ہیں، مہربانی کریں کہ جس کے ذمہ جو
सरकार के वाजिबात हैं, आप एक मुनासिब हद तक उसकी अदायगी को रियासत पाकिस्तान के लिए उसकी अदायगी को यकीनी बनाएं। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। वंस अगेन मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, हमारी बात सुनने के लिए है, और ये बात रियासत की है, वो मेरी आपकी नहीं है, पाकिस्तान की है। बहुत शुक्रिया। मालदारों से अपील की गई कि वो किसी भी मुश्किलात से बचने के लिए हुकूमत के मुकर्रर करदा डेट 30 अक्टूबर तक अपने गोशवारे जमा कराएं। टैक्स अदा करने से मुल्क खुशहाल और कौमें तरक्की की तरफ गामजन होती हैं। कैमरा टीम के हमरा असलम बलोच, 12 न्यूज़ नेटवर्क, बखर।